السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اور میں نے جیسا کہ قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ پڑھی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کو اتارا گیا۔ مہینہ جس طرح رمضان کا سارے مہینوں کا سردار، جس طرح رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں پر فضیلت ہے، اسی طرح ساری کتابوں پر قرآن مقدس کو فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک، قیامت تک انسانیت کے لیے رہبری کرے گی۔ ہر موقع پر، ہر موڑ پر قرآن مقدس انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن مقدس رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو یہ قرآن مقدس رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ ایسے قرآن مجید کا اترنا قرآن مقدس کے اندر دو طرح سے ہے۔ ایک ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اکٹھا نازل ہونا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں یعنی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اکٹھا نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ قرآن اترا۔ اس کی وجہ کہ قرآن اللہ اگر ڈائریکٹ دے دیتے تو بندے اسے قبول نہ کر پاتے، اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر نہ پاتے۔ جیسا کہ قرآن مقدس نے کہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ ہم قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی بھوسے بھوسے ہو جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا۔ ایک جگہ قرآن مقدس میں فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ ہم نے یہ کتاب حق پہاڑوں کو پیش کی، پہاڑوں نے انکار کیا، زمینوں کو پیش کی، زمینوں نے انکار کیا، کائنات کی ہر چیز نے انکار کیا، انسان نے اسے قبول کیا۔ کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، بس میرا دل ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس قرآن کو اتارا۔ القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو لکھا، اور پھر صحابہ سے نقل ہو کے ہم تک پہنچا۔ جس قرآن کے اندر کوئی شبہ نہیں، اس کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے
کہ اللہ رب العزت کی شان جلالی ہے، اگر یہ ڈائریکٹ قرآن ملتا ہم اسے ہضم نہ کر پاتے، مزے لے لے کے پڑھ نہ پاتے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب جمالی پر اتارا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھ کے سنایا اپنے جمال کے انداز میں، تو آج امت اس قرآن کو مزے سے پڑھتی ہے، قرآن کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، مزے سے پڑھتی ہے اور سینے میں محفوظ کر پاتے ہیں۔ اب اس کی مثال حضرت قاری طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے، فرماتے ہیں ایک ہے سورج، ایک ہے چاند۔ سورج میں اللہ رب العزت کی شان جلالی کا ظہور ہوتا ہے اور چاند میں شان جمالی کا ظہور ہوتا ہے۔ سورج کے سامنے کرتا اتار کے بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ تپش محسوس ہوتی ہے، لیکن وہی گرمی سورج سے چاند لیتا ہے، پھر چاند اپنے جمال میں اس کو پھر رات کے وقت ٹھنڈک بنا کے پیش کرتا ہے، تو رات کے وقت میں کرتا اتار کے بیٹھنے میں مزہ آیا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کا جلالی قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے اطہر پر لیا ہے، اپنے قلب جمالی پر لیا ہے اور پھر امت کو سنایا ہے، امت کو یہ قرآن دیا ہے۔ آج امت قرآن پڑھتی ہے، ہم تراویح میں سنتے ہیں، قرآن سننے کا مزہ آتا ہے۔ تو میں نے شروع کی بات عرض کی کہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جب قرآن بہتر جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ رمضان بہتر، جس نبی پر اتارا وہ نبی بہتر، جس زمانے میں اتارا وہ زمانہ خیر القرون بہتر زمانہ، تو یہ قرآن جو پڑھے گا، قرآن جو پڑھائے گا وہ بھی بہتر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مقدس جو عطا فرمایا ہے، اس قرآن مقدس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ جو شخص اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگا، اپنی زندگی قرآن کے موافق بنائے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، کیسی زندگیاں تھیں جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب وہ قرآن کے دامن میں آئے ہیں، وہ ابو بکر، وہ عبداللہ بن قحافہ جسے کوئی نہیں جانتا تھا، جب قرآن کے دامن میں آیا ہے قرآن نے اسے صدیق اکبر بنا کے کھڑا کر دیا ہے۔ وہ عمر جسے کوئی نہیں جانتا تھا، وہ عمر جب نبی کے دامن میں آیا ہے، قرآن کے دامن میں آیا ہے، قرآن نے اسے فاروق اعظم بنا کے کھڑا کر دیا۔ وہ دیکھیے نا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں اور وہاں نیچے دیکھ کے رونے لگے، لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا بات ہے، کوئی شکست کی خبر آئی ہے؟ کہا نہیں، ہر طرف فتوحات کی خبر ہے۔ پھر عرض کیا پھر آپ روتے کیوں ہو؟ کہا کہ یہ جو جنگل ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ میں جانور چرانے آتا تھا، مجھے جانور چرانے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا تھا، میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا، عمر کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے جانور چرانے نہیں آتے ہیں۔ لیکن جب میں قرآن کے دامن میں آیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا ہوں، تو آج اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو جو بھی قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگا اللہ رب العزت اسے عزت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت نے نجوم ہدایت بنا دیا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کہ کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، جو خود نہ تھے ہدایت پر عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ صحابہ جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن وہ قرآن کے دامن میں آئے، اللہ رب العزت نے انہیں نجوم ہدایت بنا دیا کہ صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتداء کرو گے
ہدایت پا جاؤ گے۔ تو دوستو ہم بھی قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں گے، قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العزت اس قرآن مقدس کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت عطا فرماتے ہیں، ہدایت عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جو اس قرآن کو تھام لیتا ہے اللہ رب العزت اسے سر بلند کر دیتے ہیں، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اسے گرا دیتے ہیں۔ تو جو شخص بھی قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگا اللہ رب العزت عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خصوصی طور پر قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤھا، کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا جو قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں آخری آیت پہ پہنچے گا وہاں تیرا مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت کے قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت فیوزہم کے پیر حضرت غلام حبیب نقشبندی مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن پھر تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن پھر تو دنیا میں رہے غلام۔ فرماتے غلامی نفس کی ہو یا غلامی انسان کی ہو، ہاتھ میں قرآن ہے پھر بھی تو غلامی کر رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ قرآن لوگوں کو عزت دیتا ہے، قرآن لوگوں کو بلند کرتا ہے، قرآن انسانوں کو زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں صحابہ جو زمین پر پڑے ہوئے تھے، پڑے ہوئے خون کو پی جایا کرتے تھے اور برسوں برسوں تک بدلے لینے کی دل کے اندر آگ جلی رہتی تھی، لیکن قرآن کے دامن میں آئے۔ ذرا چلیے نا ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے لیے پانی لے کے گیا ہوں کہ وہ اگر زندہ ملے تو پانی پلاؤں گا۔ میں اس کو پانی پلانے لگا ہوں، اتنے میں قریب والے نے آواز دی ہے کہ مجھے بھی پلایا جائے۔ اس نے کہا اس کو پلا دو۔ پھر اس کے پاس گیا ہوں، قریب والے نے آواز دی کہ مجھے بھی پلایا جائے، وہ بھی زخمی تھا، میں اس کے پاس پلانے کے لیے گیا ہوں۔ اس کا انتقال ہو گیا، واپس آیا وہ بھی شہید ہو گئے، واپس بھائی کے پاس آ گیا وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہاں زندگی تھی کہ اونٹ پہلے پانی پی لے تو برسوں برس تک لڑائی چلتی تھی، لیکن قرآن مقدس کے دامن میں آئے خود پیاسے جا رہے ہیں اور دوسرے کو پانی پلانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل زندگی۔ یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، ہر مسلمان کو پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ قرآن کو ہم نے سجا کے الماری کے اندر اور اوپر وہ غلاف چمکیلا چڑھا کے الماری کے اندر تو رکھا ہوا ہے، اللہ کرے کہ یہ قرآن نکل کے ہمارے دلوں میں آ جائے۔ قرآن جب دلوں میں آئے گا پھر دل بھی صاف ہوں گے۔ اور قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، انسانوں کا تزکیہ کیا جائے، انسانوں کے دلوں کو بنایا جائے۔ اور قرآن مقدس آیا ہی اس لیے ہے کہ انسانوں کو بلند کیا جائے، انسانوں کو اللہ رب العزت سے ملایا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار، کہ جو شخص قرآن پڑھنے والا، قرآن نے جس کو حلال کہا ہے اس کو حلال، اور جو حرام ہے اسے حرام، یعنی ان حلال کو حلال، حرام کو حرام، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پر عمل کرے تو قیامت کے دن یہ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں کے اندر عظمت قرآن کو بھریں۔ قرآن مقدس اللہ رب العزت کا وہ جامع کتاب ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کی رہبری کرے گی۔
اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن مقدس دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے موافق اپنی زندگی کو بنا کے صحابہ کو دکھایا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ وہ سر ہے احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود ہی حوالہ، وہ خود ہی قاری وہ خود ہی قرآن، وہ آب و مہتاب آپ حالات، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے موافق۔ ام عائشہ نے فرمایا کہ نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے تو قرآن کو دیکھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بھی دیا اور ساتھ میں اپنی سنت مبارکہ بھی دی کہ جس طرح اس قرآن مقدس کے موافق میں نے عمل کیا، میرے صحابہ نے عمل کیا، تم بھی اس کے موافق عمل کرو گے، کامیابی ملے گی۔ قرآن مقدس کا خلاصہ اگر سننا ہو تو متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ، ان کے چینل احناف میڈیا سروسز پہ حضرت کا روزانہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے دوست مولانا محمد اویس صاحب قاسمی، ان کا بھی مولانا کے نام سے ہی ان کے چینل پہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ مفتی عمیر صاحب بھی قرآن کا خلاصہ یعنی روزانہ ایک پارے کا خلاصہ یہ حضرات پیش کرتے ہیں۔ تو روزانہ تراویح سننے کے بعد 10-8 منٹ کا خلاصہ ہوتا ہے، تو ہم نے جو قرآن کا پارہ پڑھا ہے تراویح میں یا خود نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے۔ قرآن ایک جامع کتاب ہے، میں عرض کر رہا تھا۔ قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن مقدس کے اندر 6 چیزیں ملتی ہیں۔ پورے قرآن کا نچوڑ اگر ہم دیکھیں 6 چیزیں ملتی ہیں، اور ان 6 چیزوں کو بھی مختصر کیا جائے تو 2 چیزیں، توحید اور تقلید۔ توحید اللہ کی وحدانیت، تقلید اپنے سے بڑے جو ہیں، جو ائمہ دین ہیں، صحابہ کرام ہیں، انبیاء علیہم السلام، ان کی مان کے چلنا۔ قرآن نے پورے قرآن کا نچوڑ 2 چیزوں میں آ گیا کہ ایک توحید اور دوسری چیز انبیاء علیہم السلام جس چیز کو لے کے آئے ہیں اس کو مان کے چلنا۔ جیسے قرآن مقدس میں اگر دیکھا جائے تو ایک بات اور ملتی ہے کہ جو شخص قرآن کے موافق اپنی زندگی گزارے گا اللہ رب العزت اسے عزت عطا فرمائیں گے۔ جو پریشانی کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اسے عزت دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، یوسف علیہ السلام مصر کے اندر ہیں، بادشاہ کے محل کے اندر ہیں، بادشاہ کی بیگم نے اسے یوسف علیہ السلام کو دعوت نظارہ دی ہے، اپنی طرف بلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی گناہ کر لیں بعد میں توبہ کر لیں گے، بلکہ یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی عزت بھی بچائی، آن بھی بچائی، شان بھی بچائی اور بادشاہت بھی دی۔ اور دوسرا ایک اور قصہ جس کی طرف قرآن مقدس نے اشارہ کیا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل۔ قابل جس لڑکی کو پسند کرتے تھے وہ اس کے ساتھ پیدا ہونے والی تھی، یعنی سگی بہن، ایسے تو ان کا نکاح جیسے صبح والی ان کا شام والوں کے ساتھ ہوتا تھا، تو وہ نکاح میں حابل کے ساتھ جا رہی تھی، حابل کی بہن قابل کے ساتھ آ رہی تھی، لیکن قابل نے کہا نہیں میں اسی سے نکاح کروں گا جو حابل کے نکاح میں جانے والی ہے۔ تو بعد میں یہ بات طے ہوئی کہ قربانی پیش کریں، قربانی پیش کی گئی، حابل کی قبول ہو گئی، قابل کی قبول نہیں ہوئی۔ اب قابل نے گناہ کا راستہ گناہ میں ہی ڈھونڈا، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے بلکہ گناہ کا راستہ گناہ میں ڈھونڈا، تو قابل نے حابل کو قتل کیا، تو کیا وہ لڑکی حلال ہو گئی؟ نہیں ہوئی، بلکہ حرام تھی، حرام ہی رہی۔
اور قابل نے قتل کا گناہ اپنے اوپر لے لیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی قتل کیے جائیں گے ایک ایک کا اس کے خاتے میں بھی ثواب عذاب لکھا جائے گا، گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلا قتل اس نے کیا۔ ان دو واقعات سے پتہ چلا کہ قرآن مقدس ہمیں جو پیغام دینا چاہتا ہے، قرآن مقدس ہمیں جو کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پریشانی ہو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو گے، اللہ رب العزت عزت عطا فرمائیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اللہ کے غیر کی طرف رجوع کرو گے، گناہوں کی طرف رجوع کرو گے، پھر پریشانی ہی پریشانی ہے، مشکلات ہی مشکلات ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن جو جامع قرآن ہے، جو ہمارے پاس ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اس قرآن مقدس کی کثرت سے ہم تلاوت کریں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو اٹھائیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات، سردیوں کی لمبی رات ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنی شروع کر دی ہے اور 2 رکعت کی نیت باندھی، قرآن پڑھتی رہی۔ سلام پھیرا تو صبح صادق کا وقت ہو گیا تھا، ہاتھ اٹھائے، کہنے لگی پیارے رب آپ کی رات کتنی چھوٹی ہے، میں نے 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، آپ کی رات پوری ہو گئی۔ تو وہ لوگ تھے جن کو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ وہ صحابہ کا قصہ لکھا ہے نا کہ 2 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ڈیوٹی لگی کہ تم جاؤ اور وہاں پہرا دو۔ یہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں پہنچے۔ ایک نے کہا کہ بھائی آپ سو جائیں، میں آدھی رات تک پہرا دیتا ہوں، پھر آپ جاگیں گے، میں سوؤں گا۔ اور وہ پہرا دینے والے نے سوچا کہ جاگ تو رہیں، کیوں نہ قرآن پڑھ لیں۔ اس نے نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں دشمن نے حملہ کیا، ایک تیر مارا، دوسرا تیر مارا اور خون نکلنے لگا۔ اس نے جلدی سے سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا اور فرمانے لگے کہ اگر آج فرض منصبی میں جو مجھے نبی نے جو منصب دیا ہے، جو نبی نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اس میں اگر کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیروں پر تیر کھاتا رہتا، سورہ کہف مکمل کیے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ وہ لوگ تھے جن کو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ آج ہمیں قرآن پڑھنے میں حقیقت یہ ہے کہ زور آتا ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن کو روزانہ، رمضان میں تو خصوصی طور پر اور غیر رمضان میں روزانہ کا معمول بنائیں کہ اللہ رب العزت کے قرآن مقدس کی ہم تلاوت کریں گے، قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں گے، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلائیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ اور دوسری حدیث جو میں نے عرض کی جس کے اندر فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن پر عمل کرنے والا 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جنت میں لے جائے گا۔ ایک حدیث میں اور ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن صاحب قرآن جو ہوگا، حافظ قرآن جو ہوگا، اس کے والدین کے سر کے اوپر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کے سامنے سورج بھی ماندھ پڑ جائے گا۔ تو دوستو یہ تو حافظ قرآن کے والدین کا اعزاز ہوگا، تو جو خود قرآن پر عمل کرتا ہوگا، جس کی زندگی قرآن کے موافق ہوگی، اس کا کیا اعزاز ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خصوصاً اس مبارک مہینے کے ساتھ قرآن کو زیادہ وابستگی ہے، تو ہم قرآن مقدس کی کثرت سے جتنا ہو سکے ہم قرآن مقدس کو پڑھیں اور قرآن مقدس سے اپنی محبت جتائیں، قرآن محبت سے اپنی یاری لگائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔